آج ہم کامیابی، دولت اور جدت کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کے سب سے امیر افراد نے اپنی دولت کیسے بنائی، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 15 صنعتوں کا جائزہ لیں گے جنہوں نے ارب پتی افراد کو پیدا کیا۔ ایسی صنعتیں جہاں جدت، توسیع اور عالمی اثرات نے مالی کامیابی کو ممکن بنایا۔ چاہے آپ ایک ابھرتے ہوئے کاروباری شخص ہوں یا صرف یہ جاننا چاہتے ہوں کہ ارب پتی کہاں سے آتے ہیں، ہم وہ سب کچھ بتائیں گے جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو بیٹھ جائیے، کیونکہ دولت کی تخلیق کے اس سفر کی کہانی ابھی شروع ہونے والی ہے۔ ہمارا یہ سفر ستاروں سے شروع ہوتا ہے، بالکل حقیقی معنوں میں۔ خلائی صنعت نے تیزی سے ترقی کی ہے اور اب یہ صرف حکومتوں کے مشن تک محدود نہیں رہی۔ نجی کمپنیوں کا ابھار خلائی تحقیق کے میدان میں ایک نیا باب کھول رہا ہے، جس سے خلائی سفر نہ صرف حقیقت بن چکا ہے بلکہ ایک منافع بخش کاروبار بھی بن گیا ہے۔ ہم نے جیف بیزوس، رچرڈ برانسن اور ایلون مسک جیسے رہنماؤں کو اپنی کمپنیوں بلیو اوریجن، ورجن گیلیکٹک اور اسپیس ایکس کے ساتھ اس میدان میں قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے انسانوں کی نئی حدود تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ بے پناہ دولت بھی کمائی ہے۔ اسپیس ایکس نے سیٹلائٹ لانچنگ کی مارکیٹ میں انقلابی تبدیلیاں رونما کی ہیں، جس کے ذریعے قابل استعمال راکٹوں کے ذریعے لاگت کو نمایاں طور پر کم کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی خلائی سیاحت کی دنیا میں بھی انقلاب آیا ہے۔ تصور کریں کہ آپ دوسرے ملک کے لیے فلائٹ بک کرنے کی طرح خلا کا سفر کرنے کے لیے ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ نجی کمپنیاں اس مقابلے میں ہیں تاکہ تجارتی خلائی سفر کو حقیقت بنا سکیں۔ ایلون مسک کی اسپیس ایکس مریخ پر تحقیق کے لیے کام کر رہی ہے، اور ایک دن یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم پلینٹس سے قیمتی وسائل نکال سکیں۔ خلائی صنعت کے امکانات صرف سیاحت تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہاں سے وسائل نکالنے کے مواقع بھی بے شمار ہیں۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ آیا خلا کو تجارتی بنایا جائے گا، بلکہ یہ سوال ہے کہ کب اور کس طرح اربوں ڈالر کی دولت کمائی جائے گی۔ اب ہم خلا سے نکل کر ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھتے ہیں، جہاں ٹیکنالوجی کی صنعت نے پچھلی دہائیوں میں ارب پتی افراد پیدا کیے ہیں۔ چاہے ہم سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر یا اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں، یہ صنعت دنیا کے سب سے امیر افراد کا ذریعہ بنی ہے۔ گوگل کی مثال نے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری معلومات تک رسائی کے طریقوں میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی۔ اب گوگل ہر جگہ موجود ہے، ای میل، نقشے، کلاؤڈ اسٹوریج اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک۔ ٹیکنالوجی کی صنعت کی اصل طاقت اس کی توسیع کی صلاحیت ہے، جس کے ذریعے اس کی مصنوعات اربوں صارفین تک پہنچتی ہیں اور اس سے آمدنی کی بے پناہ مقدار پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ صرف سرچ انجنز تک محدود نہیں ہے۔ ایپل نے ذاتی آلات کے استعمال کا طریقہ ہی بدل دیا ہے۔ میک بک اور ایپل کا پورا ماحولیاتی نظام اس کے بانیوں جیسے اسٹیو جابز اور ٹیم کوک کے لیے اربوں ڈالر کی دولت لے آیا ہے۔ ٹیکنالوجی کا مستقبل خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور کوانٹم کمپیوٹنگ میں چھپا ہوا ہے، اور یہ صنعت مزید منافع بخش ہوتی جا رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور دلچسپ شعبے کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ ہر صنعت میں انقلاب لا رہا ہے، صحت، مالیات، تفریح اور مینوفیکچرنگ تک۔ یہ صنعتوں کو مزید مؤثر بنانے اور لاگت کو کم کرنے اور فیصلہ سازی کے عمل کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ بیماریوں کی تشخیص ڈاکٹر سے کہیں تیز کر سکتا ہے، جس سے علاج تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے۔ مالیاتی شعبے میں اے آئی کا استعمال ٹریڈنگ اور فراڈ کی شناخت میں ہو رہا ہے، جس سے دولت بنانے کے نئے طریقے پیدا ہو رہے ہیں، اور مختلف کمپنیاں جیسے اوپن اے آئی، ڈیپ مائنڈ اور آئی بی ایم کا واٹسن اس انقلاب کی قیادت کر رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی کے بڑے نام جیسے ایلون مسک، جیف بیزوس اور سندر پچائی اس میں بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں مستقبل کے بارے میں۔ پائیدار توانائی کے حل دنیا قابل تجدید توانائی کی طرف ایک بڑا قدم اٹھا رہی ہے، اور اس انقلاب کی قیادت کرنے والے افراد نے زبردست دولت پیدا کی ہے۔ ایلون مسک نے اپنی کمپنی ٹیسلا اور سولر سٹی کے ذریعے گرین انرجی کے شعبے میں ایک اہم مقام حاصل کیا ہے۔ سولر پاور، ایئر ٹربائنز اور توانائی کے ذخیرہ کرنے کے سولوشنز کی بڑھتی ہوئی مانگ کے ساتھ اس شعبے میں دولت پیدا کرنے کے بے شمار مواقع
موجود ہیں۔ قابل تجدید توانائی کی طرف منتقلی صرف ہمارے پلینٹ کے لیے مفید نہیں ہے، یہ جدت اور منافع کے لیے بھی ایک زبردست موقع ہے۔ جیسے ایلون مسک اس راہ میں پیش ہیں، لیکن یہ دروازہ دوسرے افراد کے لیے بھی کھلا ہے تاکہ وہ اس اہم صنعت میں دولت پیدا کر سکیں۔ انٹرٹینمنٹ کو کون پسند نہیں کرتا؟ اسٹریمنگ سروسز جیسے نیٹ فلکس، ایمیزون پرائم اور ڈزنی پلس نے میڈیا کے مواد کو استعمال کرنے کے طریقے ہی بدل ڈالے ہیں اور اپنے بانیوں کے لیے زبردست مالیاتی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ پلیٹ فارمز عالمی سطح پر آن ڈیمانڈ مواد کی طلب کو پورا کر رہے ہیں اور لاکھوں سبسکرائبرز تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اسٹریمنگ کی خوبصورتی اس کی توسیع پذیری میں ہے۔ جتنا زیادہ لوگ سبسکرائب کریں گے اتنا ہی زیادہ پلیٹ فارم کی قیمت میں اضافہ ہوگا، جس سے زبردست منافع حاصل ہوگا۔ ارب پتی افراد جیسے ریڈ بیسٹنگر، نیٹ فلکس اور جیف بیزوس، ایمیزون پرائم ویڈیو نے اس سے تبدیلی کا فائدہ اٹھایا ہے، اور جیسے جیسے اسٹریمنگ کا شعبہ مزید ترقی کرے گا، نئے ارب پتی افراد اس تیزی سے بڑھتی ہوئی صنعت میں ابھر کر سامنے آئیں گے۔ فیشن صرف اچھا دکھنا نہیں ہے، یہ ایک اربوں ڈالر کی صنعت ہے جہاں دنیا کے امیر ترین افراد نے اپنی شناخت بنائی ہے۔ زارا جو ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے، اس کے علاوہ LVMH اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ایسے برانڈز ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی ایمپائرز قائم کی اور اربوں ڈالرز کمائے۔ اس کے علاوہ کپڑے، گھڑیاں اور خصوصی لوازمات صدیوں سے دولت کی علامت بنے ہوئے ہیں، اور یہ افراد اسی خصوصی حیثیت اور اسٹائل کی طلب کا فائدہ اٹھا کر کامیاب ہوئے ہیں۔ فیشن کی اصل بات یہ ہے کہ برانڈز تخلیق کیے جائیں جو ثقافت اور خواہشات سے ہم آہنگ ہوں۔ یہ لگژری برانڈز اپنے پروڈکٹس کی قیمت زیادہ اس لیے وصول کرتے ہیں کیونکہ وہ صرف کپڑے نہیں بیچ رہے، وہ ایک طرز زندگی، کامیابی اور نفاست کی علامت بیچ رہے ہیں۔ چاہے وہ ہائی اینڈ ایپرل ہو، لگژری آٹو موبائل ہوں یا گھڑیاں، فیشن انڈسٹری اب بھی ایک ایسا شعبہ ہے جہاں ارب پتی افراد دنیا بھر میں دولت کے ساتھ جڑ کر کامیاب ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں خوراک کے بارے میں، ایک ایسی صنعت جو پوری دنیا میں لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے فوڈ انڈسٹری میں انقلابی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور متبادل پروٹین کے ذرائع جیسے پلانٹ بیسڈ اور لیب گرون میٹ صرف ماحولیاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک بڑا کاروبار بن چکے ہیں۔ مختلف کمپنیاں جیسے بیونڈ میٹ اور امپاسبل فوڈز نے پلانٹ بیسڈ میٹ تیار کیا ہے جو اصل گوشت کی طرح نظر آتا ہے اور ذائقے میں بھی اس سے ملتا جلتا ہے، جس سے ان کے بانیوں ایتھن براؤن اور پیٹرک او براؤن کو اربوں ڈالر کی دولت ملی ہے۔ اس شعبے میں ترقی کے امکانات بے پناہ ہیں کیونکہ صارفین بڑھتی ہوئی تعداد میں پائیدار، کروئلٹی فری اور صحت مند متبادل گوشت کی تلاش میں ہیں، اور یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ لیب گرو میٹ شاید مستقبل میں خوراک کی پیداوار کا مرکزی طریقہ بن جائے، اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے فوڈ انڈسٹری میں انقلابی تبدیلیاں آئیں گی اور ساتھ ہی بے شمار دولت بھی پیدا ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں صحت کی، جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی اور صحت کی صنعتیں نئی اختراعات کے ذریعے ارب پتی افراد کو پیدا کر رہی ہیں۔ دنیا بھر میں صحت کے حل کی طلب تیزی سے بڑھ رہی ہے اور بائیو ٹیکنالوجی اس شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لا رہی ہے۔ ہیلتھ کیئر ٹیکنالوجی میں جدت کے مواقع بے شمار ہیں، اور جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھتی ہے، ارب پتی افراد کی تعداد بھی اس شعبے میں بڑھتی جائے گی۔ اب ہم اسٹریمنگ اسکرین سے ڈیجیٹل خریداری کی طرف بڑھتے ہیں اور ای کامرس اور آن لائن مارکیٹ پلیسز کے زبردست نمو کو نہیں بھول سکتے۔ پچھلی 2 دہائیوں میں ای کامرس نے خریداری کے طریقوں کو مکمل طور پر بدل دیا ہے، اور ایمیزون، علی بابا اور ای بے جیسے دیو قامت ادارے اس تبدیلی کی قیادت کر رہے ہیں، جس سے دنیا کے امیر ترین کاروباری افراد نے اپنی دولت بنائی ہے۔ ایمیزون کے بانی جیف بیزوس نے ریٹیل کے شعبے کو ایسے تبدیل کیا کہ بس ایک بٹن کے کلک سے خریداری کی جا سکتی ہے، اور اس عمل میں اربوں کمائے۔ علی بابا کے جیک ما نے چین میں آن لائن خریداری کو ایک نیا رخ دیا، جبکہ ای بے نے لوگوں کے لیے دنیا بھر میں اشیاء خریدنے اور بیچنے کا نیا طریقہ متعارف کروایا۔ اس کامیابی کی کنجی توسیع پذیری میں ہے۔ ای کامرس کمپنیاں دنیا بھر کے لاکھوں صارفین تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جو بے شمار مواقع پیدا کرتی ہیں۔ موبائل خریداری، براہ راست صارفین کے ماڈلز اور آن لائن سے آف لائن کاروباری حکمت عملیوں جیسے ابھرتے ہوئے رجحانات کے ساتھ ای کامرس کا مستقبل پہلے سے زیادہ روشن نظر آ رہا ہے۔
اب بات کرتے ہیں ایک اور شعبے کی جس نے ارب پتی افراد پیدا کیے ہیں، مالیاتی خدمات۔ مالیاتی خدمات، لیکن یہاں ایک نیا رخ آیا ہے، فن ٹیک یعنی مالیاتی ٹیکنالوجی جو روایتی مالیات کو چیلنج کر رہی ہے۔ پے پال اور اسکوائر جیسے پلیٹ فارمز نے عالمی سطح پر پیسے کی ڈیجیٹل منتقلی کا طریقہ بدل دیا ہے، اور بٹ کوائن جیسی کرپٹو کرنسیوں نے ایک نئی مالیاتی دنیا کو جنم دیا ہے۔ فن ٹیک کی دنیا صرف ادائیگی کے نظام تک محدود نہیں ہے، یہ موبائل بینکنگ، پیئر ٹو پیئر قرض دہی اور بلاک چین جیسے شعبوں میں پھیل چکی ہے، جہاں اربوں ڈالرز کی دولت پیدا ہو رہی ہے۔ اب میڈیا صرف روایتی ٹی وی اور اخبارات تک محدود نہیں رہا۔ ڈیجیٹل دور نے اس طریقے کو مکمل طور پر بدل دیا ہے جس میں ہم معلومات اور تفریح حاصل کرتے ہیں، اور یہ تبدیلی نئے میڈیا ایمپائرز کے قیام کا سبب بنی ہے۔ یوٹیوبرز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور کنٹینٹ کریٹ کرنے والے افراد کی مثال لیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنی محنت کو ملٹی ملین ڈالرز کی کاروباری سلطنتوں میں بدل دیا ہے، جیسے پیوڈی پائی جنہوں نے اپنی گیمنگ مواد کے ذریعے لاکھوں کمائے، یا کائلے جینز جنہوں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے اپنی خوبصورتی کی سلطنت بنائی۔ یوٹیوب، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارمز کے عروج کے ساتھ کوئی بھی شخص جو کنٹینٹ کریٹ کر سکتا ہو، ایک اچھی پرسنالٹی رکھتا ہو اور ایک مضبوط آواز رکھتا ہو، کنٹینٹ کریٹ کر سکتا ہے اور اس سے پیسہ کما سکتا ہے۔ ڈیجیٹل مواد ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، جہاں تخلیق کار یا کنٹینٹ کریٹر اشتہارات، اسپانسرشپس، مال کی فروخت اور سبسکرپشنز کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں۔ اس میں کلیدی عنصر ذاتی برانڈنگ کا ہے۔ مواد تخلیق کرنے والے افراد اپنے اثر و رسوخ کو بڑی کاروباری سلطنتوں میں تبدیل کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے مزید لوگ تفریح اور خبریں حاصل کرنے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا کا رخ کرتے ہیں، اس تیزی سے بڑھتے ہوئے شعبے سے نئے ارب پتی افراد ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسی صنعت کی جو دولت پیدا کرنے کے لیے ایک صدیوں پرانا ذریعہ ہے، ریئل اسٹیٹ۔ جائیداد ہمیشہ سے دولت کا ایک اہم ستون رہی ہے، اور آج کی معیشت میں بھی یہ مختلف نہیں ہے۔ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ، سرمایہ کاری اور پراپرٹی مینجمنٹ اب بھی سب سے منافع بخش صنعتوں میں شامل ہے، جیسے ریئل اسٹیٹ کے شہزادے ڈونلڈ ٹرمپ، سیم زیل اور ہانگ کانگ کے لی کاشنگ نے اپنی دولت بنائی ہے۔ ریئل اسٹیٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ قدر میں اضافہ کرتا ہے۔ جیسے جیسے شہر بڑھتے ہیں، رہائش، دفتر کی جگہ اور تجارتی جائیداد کی مانگ بڑھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین اور جائیداد کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، جو ان افراد کے لیے دولت پیدا کرتا ہے جو درست مقامات اور ڈیولپمنٹس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ صرف خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک قدر تخلیق کرنے کے بارے میں ہے۔ پراپرٹی ڈیولپرز منفرد عمارات بناتے ہیں اور اس عمل میں وہ پورے شہر کے منظر نامے کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اس دوران بڑی دولت حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور ایسی صنعت کی جو دنیا کے تقریباً ہر فرد کو متاثر کرتی ہے، ٹیلی کمیونیکیشنز۔ ہم موبائل نیٹ ورک اور اس انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں دنیا سے جوڑتا ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشنز عالمی سطح پر سب سے بڑی اور اہم صنعتوں میں سے ایک ہے۔ ایسی کمپنیاں جیسے AT&T اور چائنا موبائل نے وسیع نیٹ ورک بنائے ہیں جو پورے برے اعظموں میں پھیلے ہوئے ہیں اور اربوں افراد کو وائس اور ڈیٹا کی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ ٹیلی کام کے ارب پتی افراد نے اپنی دولت اور اس بنیادی انفراسٹرکچر کے ذریعے بنائی ہے جو دنیا کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے۔ جیسے جیسے تیز تر انٹرنیٹ اور موبائل ڈیٹا کی مانگ بڑھ رہی ہے، یہ صنعت مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ 5G نیٹ ورک کے آغاز سے اور بھی تیز رفتار اور ڈیجیٹل جدت کی نئی لہریں آئیں گی جو اس صنعت کی دولت پیدا کرنے کی صلاحیت کو مزید بڑھا دیں گی۔ اور موبائل ٹیکنالوجی کے دیو قامت ادارے جیسے ایپل اور سیمسنگ کو مت بھولیں، یہ کمپنیاں نہ صرف لاکھوں آلات بیچتی ہیں بلکہ ایپ اسٹورز، سروسز اور سبسکرپشنز کے ذریعے نیٹ ورک سے متعلق اربوں کی آمدنی بھی پیدا کرتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ورچوئل اور آگمنٹڈ ریئلٹی کی، جو ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں لیکن پہلے ہی صنعتوں کو تبدیل کر رہی ہیں اور اربوں ڈالر کے مواقع پیدا کر رہی ہیں۔ VR یا ورچوئل ریئلٹی نے کھیلنے، سیکھنے اور پیچیدہ کاموں کی ترتیب دینے کے طریقوں کو بدل دیا ہے۔ AR آگمنٹڈ ریئلٹی ریٹیل اور صحت کے شعبوں میں بھی انقلاب لا رہی ہے، جیسے صارفین کو ورچوئل ریئلٹی کے ذریعے ڈریسز کو آزمانا یا ڈاکٹروں کو نئے طریقے سے بیماریوں کی تشخیص
تجویز کرنے میں مدد فراہم کرنا۔ اوکیولس جو اب فیس بک کے زیر ملکیت ہے اور میجک لیب جیسی کمپنیاں ان امیجیٹ تجربات کے میدان میں پیش ہیں جو مستقبل کی تفریح، تعلیم اور دیگر شعبوں کو نئی شکل دے سکتی ہیں۔ جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجیز مزید ترقی کریں گی، ہم دیکھیں گے کہ وی آر اور اے آر کی دنیا سے ارب پتی افراد کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئے گی۔ آخرکار سب سے اہم لیکن بالکل آخری، ہم بات کرتے ہیں کھیلوں اور تفریحی سرمایہ کاری کی۔ دنیا کے امیر ترین افراد نے اپنی دولت کھیلوں کی ٹیموں کے مالک بن کر، میڈیا سرمایہ کاری شروع کر کے یا بڑے تفریحی معاہدوں میں شامل ہو کر کمائی ہے۔ مائیکل جارڈن کی مثال لیں، جنہوں نے اپنے کھیل میں کامیابی کو ایک اربوں ڈالر کے کاروبار میں تبدیل کر لیا ہے، اشتہارات، برانڈنگ اور ملکیت کے حصوں کے ذریعے۔ پھر ہے لیبرون جیمز، جو نہ صرف کورٹ پر حکمرانی کرتا ہے بلکہ اس نے اپنے میڈیا ایمپائر کو بھی بنایا ہے، اور اس طرح اس کی دولت باسکٹ بال سے آگے بھی پھیل چکی ہے۔ خود کھیلوں کی فرینچائز اب انتہائی قیمتی سرمایہ کاری بن چکی ہے، جیسے ارب پتی افراد اسٹیو بالمر، لاس اینجلس کلپرز، اور رومن ابرامووچ، چیلسی ایف سی، جو دنیا کی سب سے مہنگی ٹیموں کے مالک ہیں۔ تفریحی دنیا بشمول ہالی ووڈ، موسیقی اور کھیل ایک مسلسل ترقی پذیر میدان ہے، جہاں دولت پیدا کرنے کے لیے نئے مواقع مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ کھیل اور تفریح ایک منفرد اشتراک فراہم کرتے ہیں جو جذبہ، اثر و رسوخ اور کاروباری سوچ کا امتزاج ہے، اور جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ستارے کاروباری سرمایہ کاری کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، تو یہ ہیں وہ 15 صنعتیں جہاں ارب پتی افراد کی تخلیق ہوتی ہے۔ خلا کی کھوج سے لے کر ٹیکنالوجی کی مسلسل ترقی اور مصنوعی ذہانت کی ایجادات سے لے کر فیشن کی دنیاؤں تک، یہ تمام شعبے دنیا کے سب سے امیر افراد کی بلندیاں بنانے میں معاون ثابت ہوئے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ آج کے دور میں کامیابی کے لیے جدت، ویژن اور حساب کتاب کے ساتھ خطرات لینے کی آمادگی ضروری ہے۔ چاہے آپ ایک کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں یا صرف اقتصادی منظر نامے کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ صنعتیں دولت پیدا کرنے کے لیے بے شمار مواقع فراہم کرتی ہیں۔ اب آپ کی باری ہے، آپ کو کون سی صنعت سب سے زیادہ پرجوش کرتی ہے؟ براہ کرم کمنٹس میں ہمیں بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہم آپ کو مزید ایسی ویڈیوز فراہم کر سکیں جن میں دنیا کے امیر ترین افراد کی کامیابی کی کہانیاں ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح بڑے خواب دیکھیں اور بڑا سوچیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔